فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، یہ مقدس مہینہ اپنے دامن میں رحمتوں اور برکتوں کے پروانے لیے ہوئے ہم گناہ گاروں کے لیے جلوگر ہوا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں دنیاوی معاملات سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت، روزوں، ذکر و اذکار، خیر خیرات میں مصروف ہونا چاہیے۔ اس مہینے کا نام جو رمضان ہے اس کا اصل لفظ رمضاں ہے، اور رمضاں کے معنی موسم خزاں میں جو بارش ہوتی ہے اسے رمضاں کہتے ہیں، جس سے زمین نرم ہو جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ مہینہ بھی انسان کے دل کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے، جس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اس مقدس مہمان رمضان کی آمد کیا ہوئی کہ جس نے عاشقان رمضان کو چار چاند لگا دیے اور انوار رمضان کی خوشیوں سے فضا نور بار ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جو بندے مومن اس مہینے کے کسی دن یا رات میں سجدہ کرتا ہے تو اس ایک سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک جنت کو ایک سال سے دوسرے سال تک رمضان کے آنے تک سجایا جاتا ہے۔ جب وہ آسمانوں میں رمضان کا اتنا احترام ہے تو پھر ہم میں سے کچھ روزہ دار ایسے بھی ہیں جو روزے کی حالت میں رہ کر بھی اپنے موبائل پر یا ٹی وی پر ڈرامے، سیریل، ناچ گانے لگا کر ایسے ہی اپنے گھروں اور دلوں میں تفریح کا ماحول سجاتے ہیں، جبکہ رمضان کا احترام دیکھیے کہ آسمانوں میں بھی جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ایسے میں ہم کو چاہیے کہ اس مقدس ایک مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے گھروں میں ٹی وی وغیرہ کو بالکل بند رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی محفلوں سے آباد اور پاک و صاف رکھیں۔ اور یاد رکھیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے نہ رکھنا سنگین گناہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی بیماری کے یا بغیر کسی عذر کے نہ رکھا تو اس کے بدلے میں دوسرے مہینوں میں زندگی بھر روزے رکھا تو اس کی قضا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ رمضان کے مہینے کو پا کر بھی روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت فرما دی، اللہ نے اسے اپنا مہینہ بتلایا تاکہ لوگ سال کے 11 مہینے مال کمانے کی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، ہم سے دور رہے،
اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے رہے، ہم ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں اپنا قرب اور نزدیکی عطا کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے بہت دور چلے گئے تھے، سال کے 11 مہینے دنیا کے کام دھندوں میں الجھ گئے تھے، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے خیال، تمہارے سارے کام دنیاوی کاموں میں تم نے لگا دیے تھے، اب ہم تمہیں 1 مہینہ عطا کرتے ہیں، اس مہینے میں تم ہمارے پاس آ جاؤ، کیونکہ یہ مہینہ ہمارا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ بتلایا ہے۔ اس مقدس اللہ کے مہینے میں روزہ ہر مسلمان عقل رکھنے والے اور بالغ پر فرض ہے۔ لڑکا یا لڑکی کے بالغ نہ ہوں تو ان پر روزہ فرض نہیں، ہاں اگر کوئی نابالغ بچہ خوشی سے روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے ثواب ہے، اگر ان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلانی چاہیے تاکہ بالغ ہونے پر ان میں روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہو۔ جب لڑکے کی عمر 12 سال اور لڑکی کی عمر 9 سال کی ہو جائے، ان میں بالغ ہونے کی علامتیں پائی جانے لگیں تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت فرض ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ دراصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں یہ نیت ہو کہ جب میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اس طرح دل میں نیت کر لی تو کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا بھی درست ہے۔ نیت کے الفاظ ہر شخص اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عربی زبان میں نیت کی جائے۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے بھی درست ہے یا سحری کے وقت صبح صادق سے پہلے بھی درست ہے۔ اگر روزے کی نیت کرنا سحری میں بھول جائے تو زوال سے پہلے نیت روزے کی کر لینا چاہیے۔ سحری کا کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہ ہو تو 2-3 لقمے ہی کھائے یا پانی پی لے، مگر سحری کرنا افضل ہے۔ سحری کا وقت کب تک ہے یہ جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سحری کا وقت اس وقت تک باقی ہے جب تک رات ہے، جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے تو صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس صبح صادق سے کچھ منٹ پہلے تک سحری کی جا سکتی ہے۔ روزہ دراصل صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور شریعت نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے ان سب چیزوں سے غروب آفتاب تک رکے رہنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ اب آئیے اس ماہ مقدس میں ہم اس ہستی کو بھی یاد کر لیں جن کی بہر-عام 3 رمضان کو ہے اور عرس 4 رمضان کو ہیں۔ وہ ہستی حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی جو مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جونپور میں ہوئی اور آپ کا ابتدائی زمانہ جونپور میں ہی گزرا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے خواب میں آئے اور کہا بندے کا نام چوتھے آسمان پر محمود ہے، لہٰذا آپ یہی نام اپنے فرزند کا رکھیے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 40 سال کی عمر میں جونپور سے ہجرت کی تو آپ بھی قافلے کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس وقت آپ کی ثانی مہدی کی عمر 18 سال کی تھی۔ مہدی موعود علیہ السلام کی ہجرت کی پہلی منزل دانا پور تھی۔
حضرت سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی اور آپ کا بال بال اللہ ہو گیا تھا۔ تصدیق کے ساتھ ہی فنا فی اللہ کا مقام پر آپ پہنچ گئے۔ غور کی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت مہدی موعود علیہ السلام جونپور سے ہجرت کر کے نکلے، جس مقام پر پہنچے آپ کے بیان قرآن کی لوگوں میں دھوم ہونے لگی۔ آپ نے اپنے واعظ و بیان سے لوگوں کے دل موہ لیے۔ ہزاروں مورخین، علماء اور اولیاء اور صوفیاء نے آپ کی تصدیق کی۔ حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں آپ کا رواں رواں اللہ ہو گیا تھا۔ تو وہ بھائی محمود کی صحبت میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ بندے کی صحبت میں ابھی درجہ کمال کو نہیں پہنچے، وہ بھائی محمود کی صحبت میں اس مقام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان کو کہ جو بندہ جتنا زیادہ مال و دنیا کو اللہ کی راہ میں چھوڑے گا، اتنا زیادہ اللہ کے یہاں وہ درجہ پائے گا۔ اس فرمان کو سن کر حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام سے کسب کی اجازت مانگی اور آپ نے کسب کیا۔ ویرم گاؤں اور سانتیج آپ کی جاگیر میں آئے۔ بادشاہ نے آپ کو ویرم گاؤں اور سانتیج آپ کی جاگیر میں دیے۔ جب دنیا آپ کے قدم چومنے لگی، اسی وقت آپ نے ترک دنیا کر لی اور اسی وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے فراہ میں جا کر پھر صحبت میں رہنے لگے۔ جب آپ فراہ آ رہے تھے تو کسی نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند کے آنے کی آپ کو اس قدر خوشی ہے؟ تو آپ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو کہ بیٹا فرما بردار ہو کر آ رہا ہے اور بھائی محمود سے لوگوں کو فیض پہنچے گا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراز سے ہجرت کر کے بھیلوٹ میں دائرہ باندھا۔ دین مہدی کی اشاعت کے لیے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ آپ کو قید کر کے پیروں میں وزندار لوہے کی بیڑیاں پہنا دی گئی تھی، جن کے وزن سے آپ کے پیر میں زخم کی وجہ سے ناسور پڑ گئے تھے۔ کسی نے آپ کی تکلیف کا حال پوچھا تو آپ نے کہا کہ تکلیف کا حال مت پوچھو، اگر میں کہوں کہ درد نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر یہ کہوں کہ مجھے تکلیف ہے تو یہ اللہ کی شکایت ہو جائے گی۔ اس تکلیف میں بلو شریف میں 4 رمضان کو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی وجہ سے 3 رمضان کو بحریام منا کر آپ کا فیض تقسیم کیا جاتا ہے، اور 4 رمضان وصال کے دن آپ کا عرس گھر گھر منایا جاتا ہے۔ آپ کے تعلق سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی محمود جہاں ہے وہاں بندہ ہے۔ آپ کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے کئی بشارتیں دی ہیں اور کہا کہ بھائی محمود سے بندہ یعنی مہدی جدا نہیں ہے۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے ساتھ رہنے والوں کو آپ کبھی نماز اور ذکر سے غفلت نہیں کرنے دیتے تھے، اور ذکر کے وقت کوئی حجرے سے باہر جاتا تو آپ اس کو ڈانٹ کر واپس ذکر میں بٹھا دیتے تھے۔
یہ سچے مہدوی کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ بادشاہ کی بیٹی نے آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے بادشاہ کی بیٹی نے آپ کو خط لکھا، تو آپ اس خط کو دیکھ کر زار و خطار رونے لگے اور آپ نے کہا کہ افسوس ہے کہ اب بندے کا نام دنیا داروں میں لیا جانے لگا ہے۔ بہت سے لوگ اگر بادشاہ ان کو خط لکھ دے تو کتنی خوشی اور میسر نہیں آتی ہوگی ان کو، کہ کوئی منسٹر ان کو خط لکھ دے تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ مگر دیکھیے ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اللہ کے کیسے خاص بندے تھے کہ جب بادشاہ کی بیٹی نے آپ کی تعریف اور توصیف میں خط لکھا تو آپ نے افسوس کیا کہ اب بندے کا نام دنیا داروں میں لیا جانے لگا ہے۔ اس طرح وہ افسوس کرنے لگے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کے تعلق سے فرمایا کہ ہم میں اور بھائی محمود میں فرق صرف نام کا ہے، وہ یہ کہ بندے کو مہدی کہتے ہیں اور سید محمود کو یہ مہدی نہیں کہتے۔ یوں تو حضرت بندگی میاں ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو وقت کافی نہ ہوگا، مگر یہاں تو جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ خاص یہ ہے، وہ یہ کہ نماز ایک ایسا فرض ہے جس کو ادا کرنے کے لیے احتیاط کی بھی بہت ضرورت ہے، شرعی مسائل کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ شرعی مسائل کو بھی بالائے طاق رکھ کر جہاں چاہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں، مگر آج کل صرف نماز پڑھ لینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ آئیے ہم حضرت بندگی میاں سید محمود ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ درس لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ماموں میاں سلام اللہ کسی دکان سے چراغ کا تیل ادھار لے کر آئے اور اس تیل سے چراغ کو روشن کیا اور اس کے اجالے میں آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فارغ ہو کر آپ کے ماموں میاں سلام اللہ سے پوچھا کہ یہ چراغ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ دکاندار سے ادھار تیل لے کر چراغ میں ڈالا اور اس چراغ کو روشن کیا ہے۔ تو حضرت ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس چراغ کو بجھا دو اور پھر سے نماز پڑھو۔ دیکھیے آج کل حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں رہتی اور بس صرف ایک ہم فرض ادا کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کا بھی جو ہے احتیاط کرنے کو کہتا ہے۔ اور جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، کہیں بھی ہو نماز پڑھ لو، اس کے علاوہ ہم جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں، سب معاف ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت جس سے حضرت ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ ایک روز حضرت ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھا کہ میری دو آنکھیں چاند اور سورج بن گئی ہیں، ان دونوں آنکھوں سے میں خدا کو دیکھتا ہوں اور میرا خدا مجھ کو دیکھتا ہے۔ یہ خواب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی محمود، یہ چاند اور سورج ان میں سے ایک نبوت ہے اور دوسرا ولایت ہے، تم ان دونوں یعنی نبوت اور ولایت کے چراغوں سے خدا کو دیکھتے ہو۔ اس فرمان سے ثابت ہوا کہ اللہ کا قرب اور نزدیکی کے لیے نبوت کے ساتھ ساتھ ولایت بھی بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ولایت کی تعلیمات لے کر مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مگر آج کل کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ ضروری نہیں سمجھتے ولایت کی تعلیمات کو، مگر یہ اللہ من جانب اللہ آپ کو مہدی موعود علیہ السلام کو ولایت کی تعلیم دے کر بھیجا گیا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ولایت کی وہ آنکھ عطا کر جس کے ذریعے ہم نبوت اور شریعت کے احکام کو پہچان کر اس پر عمل کر سکے، ہم پر عمل رسول اور عمل مہدی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما کر ہمیں حلال و حرام میں فرق کر کے حرام سے بچا کر حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ بات شریعت میں بھی ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت حرام کمائی سے خریدا ہوئے کپڑے پہنے جائیں تو اس کپڑے سے نماز درست نہیں ہوتی۔ مسئلے کی باریکیوں کو آج کل کوئی نہیں سمجھتا اور صرف نماز نماز کہہ کر وہ چلاتے ہیں مگر دوسری باتوں پر وہ دھیان نہیں دیتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فیض رسول اور فیض مہدی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔